اسی نحیف بیمار بدن کے ساتھ اٹھ کر آہستہ آہستہ جو افراد شیب ابی طالب میں محصور تھے، گروہ گروہ ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے، ہر ایک اپنے رنج و غم میں مبتلا، کبھی ایک کے پاس جاتی، کبھی دوسرے کے پاس جاتی، کبھی ایک گروہ سے پوچھتی تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہ نفی میں سارا ہلا دیتے کہ آج کچھ بھی نہیں۔ پھر دوسروں کے پاس جاتی، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ بی بی کے آنسو جاری ہوئے۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، روتے ہوئے، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں بی بی فرمائیے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پہلا سوال یہ بارگاہ رسالت میں کیا، یا رسول اللہ آیا مجھ سے راضی ہیں آپ؟ کہیں ایسا تو نہیں میں نے کوئی کوتاہی کی ہو، میں نے کسی جگہ وفا نہ کی ہو، میں نے کوئی حق ادا نہ کیا ہو؟ خواہران گرامی، بہت عظیم ہے یہ بات، بہت عظیم ہے۔ شیب ابی طالب میں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، سختی میں ہے۔ زوجہ اٹھ کے شوہر سے یہ کہہ سکتی تھی، شوہر سے یہ مطالبہ کر سکتی تھی، میں آپ کی زوجہ ہوں اور کچھ بھی نہیں، میرے لیے کچھ کھانا تو مہیا کرو، یہ آپ کے فرائض میں سے ہے۔ یہ کہہ سکتی تھی میں بیمار ہوں، میرے لیے دوا ہی مہیا کر دو۔ یہ کہہ سکتی تھی یہاں آسمان کا سایہ ہے فقط اور کوئی سایہ نہیں ہے، گرمی میں اسی میں، سردی میں اسی میں، بجائے اس کے آ کر کوئی اپنا دکھ بیان کرتی، فقط آ کر یہ آرزو کی یا رسول اللہ آیا مجھ سے راضی ہیں آپ؟ میں اپنے پیشوا کو راضی کر کے دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ راضی نہیں ہیں میرے لیے بہت دشوار ہوگا۔ رسول اللہ کے آنسو نکل آئے، اے خدیجہ میرا اللہ آپ سے راضی ہے، آپ نے حق ادا کیا ہے۔ اس کے بعد بی بی نے ایک اور عرضداشت پیش کی، یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں دنیا سے جانے والی ہوں، مجھے معلوم ہے اب میں زندہ نہیں ہوں، یا رسول اللہ میرے بعد آپ ضرور ازدواج کر لینا، میرے بعد آپ ضرور شادی کر لینا، لیکن یا رسول اللہ یہ خیال رکھنا کہ جو بھی آئے آپ کے حلقہ عقد میں آئے، میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری فاطمہ کو خیال رکھنا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک اور بھی ساتھ آرزو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی کہ یا رسول اللہ میں ایک اور درخواست رکھتی ہوں۔ وہ درخواست کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہے یا رسول اللہ خیال رکھنا کوئی میری بیٹی کے منہ پہ تماچے نہ مارے، میری فاطمہ کے منہ پہ تماچے نہ مارے۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا أی منقلب۔